السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے سبق نمبر 2 نعت جو کہ نظم ہے اور ساغر صدیقی نے لکھی ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں لکھی جاتی ہے، یعنی اس میں جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، ان کی آمد کی برکات بیان کی جاتی ہیں کہ ان کے آنے سے دنیا میں کیا کیا جو ہے فرق نظر آیا، دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں۔ اسی طرح سے نعت کے ذریعے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ طلباء کو یہ بتایا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا ہے، کتنا اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے نعت کے مطالعے سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام یعنی دین اسلام لے کر آئے ہیں، جس کا مقصد انسانیت کی فلاح و بہبود تھا اور انسانوں کو جو ہے سیدھا راستہ دکھانا، ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے قابل بنانا تھا۔ تو آئیے نعت کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے الفاظ میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے خاص الفاظ۔ خاص الفاظ میں ہمارے پاس ہے بزم کونین، جس کا مطلب ہے دونوں جہان کی محفل۔ اس کا مطلب دنیا اور آخرت، یعنی اگر لفظی معنی دیکھیں تو دونوں جہان کی محفل، لیکن اگر ہم اس کے اصطلاحی معنی دیکھیں تو بزم کونین کا مطلب دنیا اور آخرت۔ اس کے بعد شمع توحید، وحدانیت کا چراغ، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ شمع توحید کہلائے گا۔ ناخدا ملاح، کشتی چلانے والے کو ناخدا کہتے ہیں، ملاح کہتے ہیں۔ چشم بیدار، لفظی معنی تو ہے جاگتی ہوئی آنکھ، لیکن اصطلاحی معنی میں اگر دیکھیں تو اس کا مطلب ہے سمجھدار لوگ، ایسے لوگ جو دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں یا جو عقل اور سمجھ رکھتے ہیں۔ اسرار خدائی، اسرار سر کی جمع ہے، سر کا مطلب راز۔ اسرار خدائی یعنی اللہ تعالیٰ کے راز، یعنی کچھ باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں، اور ان اسرار کے اوپر عمل کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ دنیا تک پہنچایا۔ اس کے بعد ہے امنڈنا، جوش میں آنا۔ راہ دکھانا، راستہ دکھانا، اصطلاحی معنوں میں ہدایت دینا، سیدھا راستہ دکھانا، صراط مستقیم پہ چلانا، اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے راستے پہ چلانا۔ قافلے، لوگوں کے گروہ، یعنی کہ جب بہت سارے لوگ مل کر سفر کرتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں تو وہ قافلہ کہلاتا ہے، گروہ کہلاتا ہے۔ پار لگانا، کنارے پر پہنچانا، مطلب اس کا لوگوں کی ان کی منزل تک پہنچانا۔ یہ دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک لفظی معنی کہ کنارے پر پہنچانا، اور اصطلاحی معنی منزل پر پہنچانا۔ اب آئیے نعت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے، بزم کونین سجانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ بزم کونین مطلب وہی دنیا اور جہان کی محفل، دونوں جہاں کی محفل۔ شمع توحید جلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ شمع چراغ کے معنوں میں یہاں پہ، توحید اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، اجالا پیغام اسلامی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کی بات پہنچانا، اور اجالا کر دے، روشنی کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت جو دنیا میں آئی تو اس کا مقصد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام وحدانیت جو ہے، پیغام توحید جو ہے وہ پہنچایا جائے، تاکہ تمام دنیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک مانے۔ ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ ایک مدت سے یعنی ایک عرصے سے، ایک لمبے وقت سے، بھٹکتے ہوئے گمراہ، یعنی ایک تو ہوتا ہے جو راستہ بھول جاتے ہیں، اور یہاں پر معنی ہے گمراہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو فراموش کر دیا اور بتوں کی پوجا کرنے لگے، بت پرستی میں پڑ گئے، تو یہاں ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ایک مرکز پر، مرکز ہوتا ہے قلب، درمیان کی جگہ، اور اس سے مراد ہے اسلام، یعنی کہ اسلام کے مرکز پر بلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ ناخدا بن کے امنڈتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ ناخدا ملاح، امنڈتے ہوئے، جوش میں آئے ہوئے، پار لگانے کے لیے، منزل پر پہنچانے کے لیے، کنارے پر پہنچانے کے لیے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ملاح کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو کشتی میں مسافر سوار ہیں
ان کو طوفان سے بچاتے ہوئے، سمندر کی لہروں سے بچاتے ہوئے، خطرات سے بچاتے ہوئے ان کی منزل تک، کنارے تک پہنچانا۔ تو اسی طرح سے جب بت پرستی کا اور غیر انسانی سلوک کا جو ہے ایک طوفان تھا، جہالت کا جو طوفان تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طوفان سے لوگوں کو بچایا اور ان کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے راستے پہ چلاتے ہوئے ان جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بنایا، فرمانبردار بندہ بنایا۔ قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ قافلے والے یہاں مراد دنیا والے ہیں، یعنی کہ لوگوں کے گروہ ہیں جو اسلامی تعلیمات کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ بھٹک جائیں، گمراہ ہو جائیں، یعنی کہ ایک تو انسان اسلام لے کے آیا، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل جو ہے اپنے اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا، اپنی جو ذمہ داریاں تھیں ان کو پورا کرتے رہے، لوگوں کو بار بار بتاتے رہے، پیغام وحدانیت جو ہے، پیغام توحید جو ہے لوگوں تک پہنچاتے رہے، دور تک راہ دکھانے کے لیے، راستہ دکھانے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے چنا، اور انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بنایا۔ چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ چشم بیدار لفظی مطلب جاگنے والی آنکھ، اور اصطلاحی مطلب سمجھدار لوگ۔ اسرار خدائی یعنی اللہ تعالیٰ کے راز۔ سونے والوں کو، اب یہاں نیند میں ایک تو مطلب ہے کہ جو شخص سو رہا ہو، نیند میں ہو، اور دوسرا اصطلاحی مطلب یعنی غافل لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل ہو چکے تھے، جو اسلامی تعلیمات سے، وحدانیت سے غافل ہو چکے تھے۔ جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے لفظی مطلب، اور اصطلاحی مطلب ہے ہدایت دینے کے لیے، یعنی کہ جاگنے والی آنکھ جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے تو جلدی سے اسلامی تعلیمات کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے راز کو پا لیا، اور کچھ ایسے لوگ تھے جو سو رہے تھے، جو غافل تھے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل تھے، جن کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا خالق اور مالک ہے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو ان کو بیدار کرنے کے لیے، ان کو صراط مستقیم پر، ہدایت کے راستے پر چلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو یہ نعت، اس کے تمام الفاظ معنی، خاص الفاظ کے معنی، اور اس کے علاوہ یہ جتنے معنی یہاں لکھے ہیں، اور سب کتاب کے آخر میں بھی کچھ معنی موجود ہوتے ہیں، وہ سب آپ نے جو ہے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں، ان کو ذہن نشین رکھنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔